مستقبل کے ماہرین نفسیات، آج کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ اسے اپنے چنے ہوئے پیشے کے بنیادی آلات کو سمجھنے کے لیے ایک لازمی رہنمائی سمجھیں۔ تو چلیں نفسیاتی جانچ یعنی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کے اس زبردست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم جلدی سے ان 5 اہم چیزوں پر نظر ڈالیں گے۔ ہم شروعات کریں گے نفسیات کی سائنس سے، پھر کیریئر کے مواقع دیکھیں گے، ٹیسٹنگ اور جامع جانچ کا فرق سمجھیں گے، اعتبار اور درستگی کو یقینی بنانے پر بات کریں گے، اور آخر میں سب سے اہم اخلاقی اصولوں پر غور کریں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نفسیات کی سائنس کی۔ اصل میں اس فیلڈ کی بنیاد کیا ہے؟ فیلڈمن کا وہ مشہور قول تو آپ لوگوں نے سنی رکھا ہوگا۔ اس میں سب سے اہم نقطہ سائنسی مطالعہ ہے۔ دیکھیں، یہ محض ہوائی باتیں یا اندازے نہیں ہیں۔ سائنسی طریقہ کار ہی وہ واحد چیز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمارے نتائج بالکل موزوں یعنی آبجیکٹو اور مستقل ہوں۔ اب اس سائنسی مطالعے کے کچھ خاص مقاصد بھی ہوتے ہیں، مشاہدہ کرنا، سمجھنا، تفصیل بیان کرنا۔ لیکن اصل گیم کیا ہے؟ حتمی مقصد ہے انسانی رویے کی پیشین گوئی کرنا اور اسے کنٹرول کرنا۔ اور بالکل یہیں پر نفسیاتی ٹیسٹنگ ہماری سب سے بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سائنسی طریقہ کار کے ذریعے ہی ہم انسانی ذہن کی گتھیوں کو سلجھا کر ان مقاصد تک پہنچتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ مستقبل کے ماہرین نفسیات عملی زندگی میں ان سائنسی طریقوں کو آخر کہاں اور کیسے استعمال کریں گے، یعنی اس فیلڈ میں کیریئر کیا ہے؟ یہ جانچ کے آلات انتہائی ہائی سٹیکس ماحول میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہسپتالوں اور کلینکس میں بیماریوں کی تشخیص کے لیے، یا پھر ذرا سوچیں مسلح افواج میں جہاں مخصوص اور انتہائی نازک اسکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تعلیمی اداروں یا بھرتی کرنے والی ایجنسیوں میں بھی بہترین امیدوار چننے کے لیے یہی ٹیسٹنگ تو کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، ان زبردست کیریئرز میں قدم رکھنے کے لیے اس تعلیمی بنیاد کا ہونا ناگزیر ہے۔ ان نظریاتی تصورات پر عبور حاصل کرنا ہی آپ کی پیشہ ورانہ پریکٹس کی طرف پہلا قدم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک بہت ہی اہم فرق کو سمجھتے ہیں جو ہر نئے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ٹیسٹنگ اور جامع جانچ یعنی اسیسمنٹ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے پزل کی مثال لیں۔ ایک ٹیسٹ بس ایک ماپنے کا آلہ ہے، بالکل پزل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی طرح۔ اس کے برعکس جو اسیسمنٹ ہے نا، وہ ایک مکمل منصوبہ ہے، یعنی پزل کی پوری تصویر۔ اس میں معلومات کے کئی مختلف ذرائع ایک ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ ایک اکیلا ٹیسٹ کبھی مکمل کہانی نہیں سنا سکتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پزل کے باقی ٹکڑے ہیں کیا؟ بالکل، اس میں شامل ہوتے ہیں تشخیصی انٹرویوز، براہ راست رویے کے مشاہدات اور تفصیلی کیس ہسٹریز۔ یہ وہ ضروری عناصر ہیں جو ایک عام ٹیسٹ کے نتائج کو سہارا دیتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں بالکل درست پیشن گوئی کر سکیں۔ اور بعض اوقات ہم اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ ذرا پورٹ فولیوز کے بارے میں سوچیں۔ اس میں موجود انسان کی بنائی ہوئی تصاویر، ڈرائنگز، مضامین اور کام کے دیگر نمونے ہمیں اس کے ذہنی عمل اور رویے کو کہیں زیادہ گہرائی سے سمجھنے کا موقع دیتے ہیں۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات جو پلے باندھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کبھی بھی 100% درست نہیں ہوتے۔ ان میں ہمیشہ غلطی کی گنجائش ہوتی ہے۔ وہ بس اتنا ہی بتاتے ہیں جتنا ان کے مواد میں شامل ہو۔ اور سب سے بڑی بات، نتیجہ اس بات پر بھی بہت انحصار کرتا ہے کہ ٹیسٹ دیتے وقت اس بندے کی ذہنی کیفیت کیا تھی۔ تو پھر ہم ان آلات پر بھروسہ کیسے کریں؟ یہی ہمارا اگلا موضوع ہے، ان سائنسی آلات کا اعتبار اور درستگی کو یقینی بنانا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں درستگی یعنی ویلیڈٹی کی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بھئی ٹیسٹ کو واقعی وہی ناپنا چاہیے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اگر ہم ذہانت کا ٹیسٹ لے رہے ہیں تو اسے صرف ذہانت ناپنی چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ کتنی تیزی سے پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور دوسری اہم چیز ہے اعتبار یعنی ریلائبلٹی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے نتائج کا مستقل ہونا۔ اگر ایک ہی ٹیسٹ انہی حالات میں دوبارہ لیا جائے تو رزلٹ وہی آنا چاہیے۔ اگر کسی ٹیسٹ کے نتائج مستقل نہیں تو عملی طور پر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔
ویسے ٹیسٹ کی بہت سی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ انفرادی، گروپ، کچھ رفتار ناپتے ہیں تو کچھ قابلیت، رجحان، کامیابی، ذہانت، غرض ایک لمبی لسٹ ہے۔ لیکن فارمیٹ چاہے کوئی بھی ہو، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ان سب کو ویلڈ اور ریلائبل بنانے کے لیے ایک بہت ہی سخت معیاری عمل یعنی اسٹینڈرڈائزیشن سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تعلیمی لٹریچر بھی اسی بات پر زور دیتا ہے کہ ایک اچھے ٹیسٹ میں نارم ڈیولپمنٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ یہی تکنیکی خصوصیات اسے سائنسی اور قابل بھروسہ بناتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ایک قدر سنجیدہ لیکن سب سے اہم حصے کی طرف، اس پیشے کی بھاری ذمہ داریاں یعنی اخلاقی اصول اور رازداری۔ دیکھیں، اس پوری فیلڈ کا ایک ہی سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ جانچ کا عمل ہو یا نتائج کی تشریح، جس انسان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اسے کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی اخلاقی اصول ایک پیشہ ور ماہر نفسیات کو ایک عام ڈیٹا اکٹھا کرنے والے شخص سے الگ کرتے ہیں۔ کلائنٹ کی مکمل رازداری برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ فرد کی پرائیویسی کا ہر حال میں احترام کیا جانا چاہیے اور نتائج کو ہمیشہ اس کی بہتری اور مرضی کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ جو طالب علم ان اخلاقی اصولوں کے بارے میں مزید تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے وسائل ضرور دیکھیں۔ وہاں سے آپ کو پیشہ ورانہ پریکٹس کے بہترین معیارات سیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک اکیلا ٹیسٹ انسان کی مکمل تصویر نہیں دکھا سکتا، تو بحیثیت پیشہ ور افراد ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ہمارے جمع کیے گئے اعداد و شمار اس جیتے جاگتے انسان پر کبھی حاوی نہ ہوں جس کی ہم جانچ کر رہے ہیں؟ سائنسی ڈیٹا کے پیچھے چھپی انسانی زندگی کو یاد رکھنا ہے تو آپ کی اصل کامیابی ہے۔ ہمارا واسطہ صرف ڈیٹا سے نہیں، انسانوں سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن یہیں مکمل ہوتا ہے۔